الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے دین کی نسبت پر اپنی دہلیز پر بلایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ جتنے لوگ ہماری بستی سے اطراف و جوانب سے بارگاہ ازدی میں جا چکے ہیں، قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ مدنی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم کتنے بڑے نبی کے امتی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ 8 دن میں قرآن کریم کو حفظ کیا اور 999 کتابیں لکھی، 1000 میں ایک کم۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی المبسوط، 10 لاکھ مسائل بیان فرمائے، اندر لکھے۔ انگریز کے پاس یہ کتاب آئی، اس نے مطالعہ کیا، ریسرچ کیا، تو اس کے دل میں یہ جذبہ انگڑائی لینے لگا کہ میں محمد کا غلام بن جاتا ہوں، کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں مسلمان بن رہا ہوں، تو اس کے ساتھی کہنے لگے بھائی کیا بات ہو گئی، کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ کہا چھوٹے محمد کا یہ حال ہے، بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر 1700 سال تھی، 950 سال تو تبلیغ کی، اور ساری زندگی اس نعمت کی شکریہ کے حق ادا کرنے میں سجدے میں گزر جائے، پھر بھی اس نعمت کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج ہم نے نبی والا اخلاق چھوڑ دیے، 23 سال میں جو سینے پہ قرآن اترا وہ قرآن چھوڑ دیا۔ بیعت، سود، لون، حرام خوری، رشوت، بدمعاشی، ننگا ناچ، زینا، انسٹاگرام، فیس بک، کیا کچھ بدمعاشی سماج میں نہیں ہوتی۔ شادیوں میں دیکھو سارا شرعی سسٹم کے خلاف چل رہا ہے، نمازیں پڑھی نہیں جاتی، قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ گھروں کا حال دیکھو، روٹی بھی پکا رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے، ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار دیا، انشاءاللہ مریں گے یہاں، اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ نے قرآن دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ساتھ ساتھ اولیاء کرام بزرگان دین کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ بھی عطا فرمایا، کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے۔ اور ایک بات، یہ دنیا دار الفنا ہے، ہزاروں لوگ دنیا میں آئے، قبروں میں سوئے ہوئے، پراپرٹی، جائیداد، کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کیا دنیا سے لے گئے؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کچھ کام نہیں آتا، ادھر کفن بھی پرانا نہیں ہوگا، ادھر بچے جائیداد بانٹ لیں گے، ادھر فرشتہ پوچھتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، ادھر جھگڑے چل رہے ہیں، بڑی دکان میری، چھوٹی دکان تیری۔ اور اللہ کے نبی نے مشکات شریف میں فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت اتنی بگڑیں گی، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ اسی دور سے ہم گزر رہے، بیاج چھوٹتا نہیں، لون نہیں چھوٹتی، حرام خوری نہیں چھوٹتی، بڑے بڑے بنگلے بناتے، ھذا من فضل ربی۔ اولیاء کرام کیسے آئے دنیا میں؟ بالغ ہونے سے لے کر قبر میں جانے کے وقت تک کبھی کوئی سنت نہیں چھوڑی، وہ ایسے نبی کے عاشق گزرے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں سنت وہی ہے جو مسجدوں میں نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جوتا پہننے میں بھی سنت ہے، اتارنے میں بھی سنت ہے، کھانا کھانے کی بھی سنت ہے، پانی پینے کی بھی سنت ہے، استنجا کرنے کی بھی سنت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، راجستھان کے علاقے میں آئے تھے،
اکیلے تھے، اللہ کا کلمہ بلند کیا، لوگوں کے دلوں میں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بٹھائی۔ اللہ نے اتنا نوازا، انتقال ہوا، اجمیر کی گلی سے ان کا جنازہ گزرا، 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ہم سے خود اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا۔ وضو فرما رہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، وضو میں پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا سنت طریقہ یہ ہے، سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے، انگوٹھے پہ ختم کیا جائے، اور الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کیا جائے، چھوٹی انگلی پہ ختم کیا جائے۔ خواجہ صاحب نے دونوں پیروں کا خلال انگوٹھے سے شروع کیا، انگلی پہ ختم کیا۔ ایک عالم دین دیکھ رہے، وہ پاس آئے، کہا حضرت جی گستاخی معاف کرنا، یہ جو آپ نے خلال کیا ہے وہ سنت طریقے کے خلاف ہے، طریقہ یوں نہیں ہے، طریقہ یوں ہے۔ چہرہ نہیں بگاڑا، غصہ نہ کیا، تحقیق کی، جب پتا چلا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا خلال غلط ہے، 40 سال کی نمازیں دہرائی۔ جب وضو طریقے رسول کے خلاف ہے، وہ نماز کیسی؟ ہم کیا دہرائیں گے؟ پلے فجر تو ہے ہی نہیں، جمعہ کو مسجدوں میں آتے، ارے جنازوں میں نہیں آتے، اور آ بھی گئے نا تو چہرہ دکھانے آتے، ارے بھائی نماز پڑھ لے، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ کہا مولانا میں ناپاک ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او بادشاہو، امیرو، وزیرو، بڑی بڑی جاگیر کے مالکو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس خالق کائنات سے، ڈرو اس مالک کائنات سے جس نے تجھے پانی کے نطفے سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا، جس نے تجھے آنکھیں دی، جس نے تجھے دل دیا، جس نے تجھے دماغ دیا، جس نے تجھے بیوی دی، جس نے تجھے اولاد دی۔ فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس خالق کائنات سے، ڈرو اس مالک کائنات سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قرآن میں زبردست بھونچال زلزلہ آئے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ایسی خطرناک بنسری بجیں گی قیامت کی، ساری دنیا بے ہوش پڑی ہے، یہ بے ہوشی نہیں ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو زمین پر پھینک دے گی، حمل گر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، 360 رگیں ٹوٹیں گی، قبروں میں جائیں گے، تب پتا چلے گا آج تک پیٹھ پیچھے کیا چلتا رہا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے چھاتی کو چیر کر، بایاں ہاتھ اس میں سے گزار کر پچھلے راستے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، آواز آئیں گے اقرأ کتابک، خود پڑھ، خود فیصلہ کر، دیکھ میرے فرشتے نے کہیں غلط تو نہیں لکھ دیا۔ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، اللہ کا قرآن کہتا ہے 70 چمڑے کی تہ چڑھیں گی، آگے سے جل رہا ہے، پیچھے سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے جل رہا ہے، آگے سے نیا بن رہا ہے۔ دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ارے او دوزخ کی طرف جانے والو، اتنا شان والا نبی ملا، اتنی شان والی کتاب ملی، اللہ کی توحید ملی، قرآن ملا، کلمہ ملا، یہ سب کچھ ملنے کے بعد یہ تم نے کیا کیا؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، ہزاروں سال گزر جائیں گے، پانی 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 پکارتے پکارتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلکم یوم الدین۔ قرآن میں سورہ واقعہ کھولتا ہوا گرما گرم پانی پلاؤ، ایک گھونٹ پیتے ہی انتڑیاں کٹ کٹ کے پچھلے راستے سے باہر آ جائیں گی، کھانا مانگیں گے کھانا،
حرام کھائیں گے اللہ کانٹے والی گھاس کھلائے گا. مشکات شریف میں ہے وہ کانٹے گلوں میں پھنس جائیں گے, اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے, اتنا گرم پانی دیا جائے گا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, قرآن میں ہے وہ پتیلا منہ کے پاس لے جائے گا, اس کی گرمی بھاپ اتنی تیز ہوگی سارے چہرے کی چمڑی نکل کے کٹورے میں جا پڑیں گی. میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, بولو زور سے بے شک. میری تمہاری بات جھوٹی ہو سکتی ہے, میں اپنی تمہاری بات میں پھر سکتے ہم. اللہ کا قرآن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اٹھاؤ مشکات شریف, ہزاروں حدیثیں موجود ہے. ایک سکہ ایک درہم کا سکہ بیاج کا روح المعانی میں لکھا ہے 70 دفعہ بیت اللہ میں سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. کہاں لے جاؤں گے جائیداد, کہاں لے جاؤں گے پراپرٹی؟ اللہ کہے گا ظالم تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا, وہی چھوڑا ہوا باپ کا حرام کا پیسہ بچہ وہی پیسوں سے کفن اڑاتا ہے. اکابر کی زندگیاں کیسی تھی؟ ان کے جنازے اٹھائے, لوگوں کے منہ سے کلمہ نکل گیا, چہرے دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں ریل کا ٹکٹ لینے گئے, ٹکٹ دینے والا ہندو تھا. کہا مولانا صاحب میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں. کہاں کیسے؟ کہا آپ کتنے خوبصورت ہے, آپ کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا, آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا. امام محمد کا جنازہ اٹھا, ایک عیسائی کے دل میں یہ بات آئی یہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے, چل اس کے جنازے کو اپنے چارپائی کو اپنے کاندھوں پہ رکھتا ہوں. جو ہی رکھا اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا. اکابر کی لاشیں دین دیا کرتی تھی. ہمارا اخلاق دیکھو, مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے, کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. لیٹرین میں جوتے رکھتے وہ بھی آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. بھائی کا بھائی دشمن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن, بھائی کا بھائی رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن, بھائی بہن کو ستا رہا ہے. اب بھائی بھائی کی نہیں بنتی. مشکات نے ہمارے نبی نے پتھر مارنے والے کو دودھ پلایا, ہم ایک دوسرے کے جنازوں میں نہیں جاتے. کہاں ہے نبی والے اخلاق؟ چار بیٹے ہو کہ ایک ماں نہیں پلتی, ہزاروں ماں باپ گھروں میں پریشان ہیں. چار بیٹے ہو کہ ایک باپ نہیں پلتا. وہ ماں کے لیے بھی کوئی چیز خریدنا بیوی سے پوچھتا ہے میری ماں کے لیے لے لو. خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکے. ارے وہ تو گئے بھی تھے مدینہ, اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں تھے. صحابہ نے کہا آپ تشریف رکھیے, 2-4 روز میں سرکار مدینہ تشریف لے آئیں گے, دیدار کر دینا, صحابی بن جاؤں گے. کہاں مجبوری ہے, یہاں نہیں ٹھہر سکتا. کہاں کیا مجبوری ہے؟ کہا میری اماں بڑی بیمار ہے, میرے علاوہ دوائی پلانے والا وضو کرانے والا کوئی نہیں ہے. اگر میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں میری اماں کو وہاں پیاس ستائیں گی تو پانی کون پلائے گا؟ یہ عذر کر کے چلے گئے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو صحابہ نے کہا اویس قرنی آئے تھے اور یہ عذر بتا کر چلے گئے. آپ نے یہ نہیں کہا بڑا بدقسمت آدمی نکلا, دیکھتا دیدار کر جاتا صحابی بن جاتا. آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا, کہا فاروق اگر تیری کہیں اویس سے ملاقات ہو جائے نا میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. وہی نہیں کہ اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. دودھ پلانے والی ماں حلیمہ آئی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرمائے. ایک برقع پوش عورت تشریف لاتی ہے, آپ نے اپنے سر کی چادر اتاری, زمین پر بچھائی, اس مائی کو اس کے اوپر بٹھایا, کھجوروں والا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا. کافی دیر تک گفتگو فرماتے رہے. جب وہ مائی جانے لگی دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لائے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے, یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی. ایک نظر مشکات میں, ایک نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے. اس نے مجھے پیدا کیا, 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, 2 سال تک دودھ پلایا,
ایک نظر مسکراتے ہوئے ماں کے چہرے پہ ڈال دے، نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ باپ کے چہرے پہ ایک مسکراتی ہوئی نظر، نامہ اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بولو، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ بہت سارے ایسے لوگ آئے اولیاء کرام جن کی زندگیاں اٹھاؤ، کیسی زندگی آتی ہے۔ ہمارا شب و روز دیکھو، دلی میں ایک بہت بڑے ولی کا مزار ہے، ابو علی سینا قلندر رحمت اللہ علیہ۔ ان کے والد کا نام تھا شاہ فخر الدین، وہ بہاءالحق زکریا رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہے، مرید بھی تھے۔ ان کے اندر قابلیت دیکھی، تقوی دیکھا، پرہیزگاری دیکھی، قرآن کا نور دیکھا، حدیث کا علم دیکھا۔ ان کے دل میں یہ جذبہ انگڑائی لینے لگا، اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرا دیتا ہوں۔ شاہ فخر الدین کو بیٹی دے دی۔ خیر مقدر میں رشتہ نہیں تھا، انتقال ہو گیا، لڑکی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی۔ تو بہاءالحق زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کرانا چاہا، شاہ فخر الدین سے۔ تو ان کا بیٹا آڑے آ گیا کہ میں اپنی دوسری بہن کا نکاح ان سے نہیں ہونے دوں گا۔ کہاں کیوں؟ کہاں دین کے معاملے میں ابھی شاہ فخر الدین کا نفس نہیں مرا ہے۔ کہاں کیسے؟ کہا 2 روز پہلے فجر کے لیے جب میں مسجد میں گیا، گرمی بہت تھی، تو وہ اپنے کرتے کو ہلا ہلا کر ہوا لے رہے تھے۔ دربار الہی میں کھڑے ہو کر ان کو گرمی سردی کا پتہ کیسے لگ گیا۔ نقص عیب دیکھو کیا بتایا۔ اور ہماری نمازیں دیکھو، اگر کہہ دے نا مسجد میں سانپ، وہ ادھر ادھر بھاگیں گے۔ دھیان نہیں ہوتا نمازوں میں۔ تراویح میں بھی دیکھو کیا حال ہوتا ہے، رکوع میں جائیں گے، امام صاحب دوڑتے ہوئے آئیں گے، رکوع جماعت پکڑیں گے جیسے حج پڑھ کے آیا ہو۔ قرآن کا ادب احترام نہیں ہے۔ کہاں دین کے معاملے میں ان کا نفس نہیں مرا ہے۔ کہاں گرمی تھی، وہ کرتا ہلا ہلا کر ہوا لے رہے تھے، دربار الہی میں کھڑے ہو کر ان کو گرمی سردی کا پتہ کیسے لگ گیا۔ خیر بعد میں نعمت علی شاہ کرمانی کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے ان کا نکاح ہوا۔ ماں قرآن کی حافظہ ہے، ابو علی سینا قلندر پیٹ میں ہے، روزانہ 1 ختم قرآن کا کیا کرتی ہے۔ جب ابو علی سینا قلندر دنیا میں آئے تو زارو قطار رونے لگ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کیوں رو رہے۔ وہاں دلی سے ایک اللہ والے آئے تھے، تو کسی شاہ فخر الدین کو پتہ چلا تو انہیں بلا کے لے آئے۔ کہا پتہ نہیں میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے، بڑی خوشی کا عالم ہے، لیکن وہ زارو قطار رو رہا ہے، چپ ہونے کا نام نہیں لیتا، آپ کو وظیفہ پڑھ کے دم کر دیجئے میرا بیٹا چپ ہو جائے۔ ہاتھ میں اٹھایا، کچھ وظیفہ پڑھا، بیٹا خاموش ہو گیا۔ جب وہ اللہ والے جانے لگے تو شاہ فخر الدین نے کہا جو وظیفہ پڑھا ہے آپ مجھے بتا دیجئے، وہ پھر روئے گا، میں پھر پڑھ لوں گا۔ کہاں اس کی ماں قرآن کی حفیظہ تھی، روزانہ پیٹ میں لے کر 1 ختم قرآن کا کیا کرتی تھی۔ اس کی روح کا قرآن کے نور کے ساتھ اتنا تعلق جڑ گیا، اتنا سلسلہ مل گیا، بچہ دنیا میں آ گیا، ماں ناپاک ہو گئی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ناشی کا نشہ چھوٹ گیا، وہ پرانی عادت چھوٹ گئی، بچہ روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ کیا زمانہ تھا، مائیں قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلاتی تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا میں آتے تھے، مائیں دودھ پلاتی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں آتے تھے۔ آج انسٹاگرام، فیس بک، ٹیلی ویژن، ننگا ناچ، سیریل، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے دودھ پلاتی ہے۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت کی عادت ڈلاؤ، نمازوں کا سسٹم چلاؤ۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے؟ 10 12 سال کے لڑکے لڑکیاں بھاگ جاتے ہیں گیروں کے پاس، ہزاروں لڑکیاں بھاگ گئی، مرتد ہو گئی۔ 13 سال کی لڑکیاں باپ سے کہتی ہے، ماں سے کہتی ہے میری پرسنل لائف ہے، آپ انٹرفیئر مت کرو۔ 10 سال کے لڑکے۔ ابھی ایک جگہ علاقے میں بیان کرنے گیا تھا، وہ 8 سال کا بچہ میرے پاس آ کے کہتا ہے مولانا میں نے کل آپ کا بیان سٹیٹس پہ رکھا تھا۔ میں نے کہا تو نے رکھا تھا؟ کہاں میں نے ہی رکھا تھا۔ 8 سال کا بچہ۔ ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھو، آتے ہی نہیں مسجدوں میں، پڑھا ہی نہیں جاتا قرآن، آدھی رات تک بیٹھے رہتے ہیں موبائل میں، آتا ہی نہیں، سکھا ہی نہیں، ضروری نہیں سمجھا۔ 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے۔
الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ ہزاروں دیہات ایسے ملیں گے، نوجوان 2-2 بجے تک بیٹھے رہتے بینچوں پر، اور کتنے نوجوان 11 بجے 12 بجے اٹھتے ہیں، ان کے مقدر میں فجر ہے ہی نہیں۔ سارے نوجوان نیت کر انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی تھی، 50۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ذرہ نوازی تھی، چھٹے آسمان پہ مل گئے تو 50 کی 5 ہو گئی۔ دھکے ہمارے لیے ہمارے نبی نے کھائے تھے، 9 چکر لگائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کتنی نمازیں ملی، کہا 50۔ کہا میری امت نے من و سلوہ کھا کے 2 نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھے گی؟ جاؤ کم کراؤ۔ ہمارے نبی گئے آئے کتنے چکر کاٹے، 9 چکر کاٹے، 45 کم کرائی، 5 رہ گئی۔ کہاں کتنی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5۔ کہا اور کم کراؤ، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی۔ کہا نہیں اب جاتے شرم آتی ہے۔ میرے اللہ نے کہا میرے محبوب تیری امت پڑھیں گی 5، ثواب 50 کا دوں گا۔ بیت اللہ میں پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 70 لاکھ، مسجد نبوی میں پڑھیں گے 50,000۔ ہمارے دلوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جمعہ میں 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے جیسے بم پھٹنے والا ہو۔ اور آتے کب ہے؟ جب یہاں امام صاحب چڑھتے خطبے کے لیے، عربی خطبہ سمجھ کا ہے ہی نہیں، اردو خطبہ، تب سارے باہر ہوتے۔ جب جماعت کھڑی ہونے کی دیر بس بالکل ٹائم ہو گیا تب سارے اندر آتے، اور دعا میں بھی نہیں بیٹھتے، 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے۔ کام کچھ نہیں ہوتا، باہر وہی ایران توران کی بکواس۔ سنتوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، بولو ایک بھی نوجوان ایک نماز کی ایک سنت نہیں چھوڑے، انشاءاللہ مرے گا یہاں اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ کابر کی زندگیاں کیسی تھی؟ 40 سال کی نمازیں دہرائی، کہاں جو وضو نبی کے طریقے کے خلاف ہو وہ نماز کیسی؟ ویسے ہی نہیں تھے کہ ان کے ہاتھوں 90 لاکھ لوگ کافروں نے کلمہ پڑھا، ہمارا ایمان خود نہیں سنبھالا جاتا۔ 60-70 مشکات میں میری امت کی عمر 60-70 کے بیچ، اکا دکا 70 سے آگے جاتا ہے، انیزی کے اندر لڑک جاتے ہیں۔ اور قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ اتنا بدبودار پسینہ ابن رجب حنبلی نے لکھا، ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے، اتنا گرم پسینہ ایک قطرہ اب احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، اس کی حدت اور گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس خوفناک منظر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے دامن میں کوئی صحیح سجدہ نیکی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکے۔ ہاتھوں پہ ظلم، زبان پہ گالی، ذہنوں میں بدمعاشی، دل دماغ فسادی، پیٹ میں لقمہ حرام کے پاؤں غلط سمت جا رہے۔ ایک برقع پوش لڑکی سڑک کے پاس سے گزر جائے، اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ گیا، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بیدار ہو جاؤ۔ جب میں بیدار کروں گا تمہیں کوئی موقع نہ ملے گا۔ بدکاری نہ کرو، حرام خوری نہ کرو، رشوت نہ لو، زنا نہ کرو، بدکاری بدمعاشی نہ کرو، ورنہ میں وہ بے نیاز بادشاہ ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ 70,000 کو اللہ نے ذلیل بندر بنایا تھا، ایک حکم نہیں مانا تھا۔ سنیچر کو مچھلیاں مت پکڑنا، اور پکڑی بھی نہیں تھی، صرف گھڑے کھود کے رکھے تھے، اچھل کے آتی تھی، اتوار کو پکڑ کے کھایا تھا۔ رات کو سوئے حسین جوان تھے، صبح اٹھے اللہ نے 70,000 کو ذلیل بندر بنا دیا۔ بولو بے شک آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ دین کی قدر کرے، اپنے کلمے کی حفاظت کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ نیزوں پہ لٹک گئے۔ امام حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا،
تپتی ہوئی ریت پہ سجدہ کیا. بلال حبشی کی داستان دیکھو, سینے پہ چٹان ہے, پیچھے کوڑا مارا جا رہا ہے, انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے, گلے میں رسی ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا جا رہا ہے. بلال کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے, احد احد احد, میرا خدا ایک ہے, میرا مشکل کشا ایک ہے. پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے, بلال ہنستا ہے. کسی نے کہا درد نہیں ہوتا؟ کہا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو؟ کہا ہاں. کہا ٹھونک بجا کے دیکھ تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے, کہیں کچا تو نہیں؟ کہا ہاں. کہا میرا رب بلال کو خرید رہا ہے, ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے, بلال کہیں کچا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں رب خرید لے, جسم سے بوٹیاں اڑیں گی لیکن حق حق کی آواز ختم نہیں ہوں گی. زنیرہ کی بات دیکھو, صحابیہ ہے زنیرہ. ابو جہل, عتبہ, عتیبہ, شیبہ سارے آئے تھے کافر, گھسیٹ کے میدان میں لے گئے. زنیرہ سے کہا زنیرہ کلمہ چھوڑ دے, محمد کی رسالت کا انکار کر دے, اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دے, محمد کی ختم نبوت کا انکار کر دے. زنیرہ کہنے لگی کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا, تم سارے مل کر جو کرنا چاہو لیکن میرے سینے سے تم ایمان نہیں چھین سکتے. ابو جہل بڑا نکما انسان تھا. ابو جہل کہنے لگا گھسیٹ کے میدان کے بیچ میں لے آؤ, اس کی آنکھوں میں نیزے مارو, اندھی ہو جائیں گی, ٹھوکریں لگیں گی, ٹکریں لگیں گی, تب عقل واپس آئیں گی. زنیرہ کہنے لگی فقد ما انت قاض, جو مرضی چاہے کرو, جتنا مارنا ہے مار لو, میرا ایک ہی اعلان ہے, میں کلمہ ایمان سے غداری نہیں کر سکتی. ایک کافر ظالم آیا, آنکھوں میں نیزہ مارا, زنیرہ نابینا بن گئی. ابو جہل کہنے لگا زنیرہ ابھی بھی موقع ہے, کلمہ چھوڑ دے. زنیرہ کہنے لگی جو خدا ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں آنکھیں دینے پہ قادر ہے, وہ خدا مجھے بھی آنکھیں دینے پہ قادر ہے. ابو جہل کہنے لگا پہرا دو, پہرا, ہم دیکھتے کون اس کو آنکھیں دیتا ہے. ساری رات پہرا دیا. جب فجر کی نماز کا وقت ہوا, زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ اکبر. سارے کافر آ گئے. کہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ کہاں پہلے جو آنکھیں تھی سامنے والی دیواریں نظر آتی تھی, اب کی بار اللہ نے جو آنکھوں میں نور اتارا ہے, یہیں کھڑے کھڑے قیصر و کسریٰ کا محل دیکھ رہی ہوں. زنیرہ تجھے یہ آنکھیں کہاں سے ملی؟ فرمانے لگی اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اس مالک کے کائنات نے دی جو میرا بھی مالک ہے, تمہارا بھی مالک ہے, میرا بھی خالق ہے, تمہارا بھی خالق ہے. ارے او ابو جہل, او عتبہ, عتیبہ, شیبہ, او امیہ ابن خلف, تم سارے کافر مل کر میرا ایمان نہیں چھین سکتے. کیسا ایمان تھا ہمارا؟ ایمان کیسا ہے؟ چائے کی پیالی پر مسلمان ضمیر بیچ دیتا ہے. صحابہ کا حال دیکھو. ابو بکر صدیق 23 سال ایسے گزرے, بخاری میں ہمارے نبی نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, تب جا کر یہ دین, ایمان, اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہم کھانا دن میں 3 دفعہ کھاتے, نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے. اتنا برا حال تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی چھت نہیں تھی, گرمی کا موسم تھا, بھوک سے میرا حال میں بڑا بے بس تھا, انتڑیوں میں بل پڑے ہوئے تھے, ٹانگیں کانپ رہی تھی, بالکل لاچار مفلس ہو کر وہاں بیٹھا ہوا تھا. عمر آئے, کہا ابو بکر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا 3 دن کی بھوک نے بے قرار کر دیا ہے. کہا آج تیرے بھائی کا بھی یہی حال ہے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. صاحبین کو جب اس حالت میں بیٹھا پایا, کہا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن کی بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا. کہا تمہارا 3 دن کا فاقہ ہے, آج میں محمد مصطفیٰ کا 4 دن کا فاقہ ہے. یہ فاقے والی سنت کوئی نہیں جانتا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہا حضرت جی کھانا کھانے سے پہلے نمک چاٹنا سنت ہے یا بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے؟ کہا لوگوں فاقہ کرنا سب سے بڑی سنت ہے, ہم سموہ سے ٹنگڑی والی سنت بڑی جانتے ہیں. تینوں افراد پر مشتمل یہ قافلہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر پہنچا.
وہ گھر میں نہیں تھے. مشکات شریف میں ان کی بیوی نے حضور کو دیکھا, کہا ہمارا مقدر, ہماری قسمت بلند ہو گئی, آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. اندر لے گئی. تھوڑی دیر کے بعد صحابی آ گئے. ہم اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں پایا, بڑا بے انتہا خوشی کا عالم. تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا کھانا کچھ ہو تو ہمارے سامنے پیش کرو, ہم تینوں بھوکے ہیں. بکری کا بچہ ذبح کرایا. ابھی گوشت پکنے میں تھوڑی دیر تھی, باغ میں گئے, کھجور کا خوشہ توڑ کے لے آئے. اللہ کے نبی کے سامنے خوشہ پیش کیا. کہا یا رسول اللہ ابھی گوشت پکنے میں تھوڑی دیر لگے گی, وہاں تک آپ یہ دانے تناول فرمائے. جب گوشت تیار ہو کے آ گیا, روٹی اٹھائی, گوشت بوٹی کی ایک ٹکڑی گوشت روٹی پہ رکھی. کہا میرا 4 دن کا فاقہ ہے, جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ, پتہ نہیں اس کا کتنا دنوں کا فاقہ ہوگا. دودھ کی نہروں سے نہیں آیا, یہ ایمان اسلام خون کی نہروں سے آیا ہے. شکم سیری کی حالت میں نہیں آیا, فاقے برداشت کر کر کے کلمہ اسلام قرآن ہم تک پہنچا ہے. کوڑے مارے گئے, انگاروں پہ لٹایا گیا, گلے میں رسی ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا. جس کھجور کا دانہ چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کا دانہ چوس کے روزہ افطار کرتے تھے. ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی. سمیہ کو برچھا مارا, جسم کے پرخچے اڑ گئے. 1,44,000 صحابہ کا قافلہ گزرا ہے. اللہ نے یوں ہی نہیں کہا اولئک الذین امتحن اللہ, فرمایا میں خدا امتحان لینے کے لیے آ گیا. الہی کس مضمون میں امتحان لیا؟ فرمایا قلوبکم, میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. الہی پھر کیا ملا؟ فرمایا للتقوی, پرہیزگاری ملی, میرا خوف ملا, میرا عشق ملا, مخلوق کی خدمت ملی, میرے نبی کی محبت ملی. الہ العالمین, ہمارے یہاں تو ڈگریوں کا بڑا کریز ہے, تو نے ان کو کیا ڈگری دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم, میں نے ان کو یہ ڈگری دی, میرا کرم ان کے لیے, میری عطا ان کے لیے, میری بخشش ان کے لیے, میرا چاند ان کے لیے, میرا سورج ان کے لیے, میرا محبوب ان کے لیے, میری جنت ان کے لیے. ارے او دنیا والو, میرے نبی کے دیوانوں کی کبھی بات نہ کرنا, یہ میرے لیے, میں ان کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ نے قرآن میں کہا, ارے اپنی رضامندی کا تمغہ مزدہ سنایا, میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. اولئک حزب اللہ, یہی اللہ کی جماعت ہے, اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی. عثمان کتنی حیا تھی, اللہ اکبر, کتنی شرم, کتنی حیا تھی. اللہ کے نبی تشریف لائے, ابو بکر آئے, یہ تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا تھا. عمر آئے, یہ حصہ کھلا ہوا تھا. عثمان آئے, فوراً چادر ڈال دی. امی عائشہ نے پوچھا, ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے, آپ نے کوئی حرکت نہیں کی. عثمان آئے, آپ نے چادر ڈال دی. کہا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو اسٹیجوں پہ نچواتے, ٹک ٹاک پہ ناچنے والی, فیس بک پہ ناچنے والی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ ہر مہینہ چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی, عید کا چاند چھت پہ نہیں چڑھی. اللہ کے نبی نے پوچھا چھت پہ نہیں چاند دیکھنے کے لیے؟ کہ بڑا چاند ہے, کہیں اجنبی چڑھے ہوں گے, میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے. خواتین کا حال دیکھو, اتنی بے حیائی, اتنی بے پردگی. شادیوں میں تو اللہ کی پناہ, اکٹھے کھلاتے, مرد عورتوں کو اکٹھے کھلاتے. ویسٹرن کپڑے, پرفیوم لگانا, یہ سارا انگریزوں کا طریقہ تھا, وہ سارا ہمارے سماج میں چل رہا ہے. عورتیں کھانا کھا کر شادی میں گھر چلی جائیں, مردوں کو پتہ کیسے چلے؟ اختلاطی سسٹم ہے ہمارے یہاں. یہ 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ, 6,666 قرآن کی آیتیں ہمارے گھر کے دروازوں پہ دھکے کھاتی پھرتی ہے, سمجھ کہاں آتا ہے؟
قرآن سمجھ نہیں آتا، نبی کا فرمان سمجھ نہیں آتا۔ آج سارے حضرات نیت کریں انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کو دیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ اور روزانہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، بولو انشاءاللہ۔ اگر قرآن نماز ہماری زندگی میں آ گیا، انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں رسوا نہیں کریں گی۔ آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ کابل، قندھار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، ہندو پاک، جہاں کہیں دیکھو مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے۔ کہاں ہماری حکومت نہیں ہے؟ ارے ہم تو 313 تھے، کہاں حکومت تھی؟ بدر میں 313 تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ ہم اللہ کی قسم ہم کبھی ذلیل نہیں ہوئے۔ اللہ نے 5000 کا لشکر آسمان سے فرشتوں کا اتارا تھا۔ آج پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں، 56-57 اسلامی حکومت ہے، پھر بھی دیکھو گاجر مولی کی طرح کٹ رہے۔ یہ 313 کا قافلہ گزرا، مدینے کے باہر کچھ منافق بیٹھے تھے، انہوں نے مذاق اڑایا، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے پاس ہتھیار بھی ہے نہیں؟ 2 گھوڑے تھے، 6 زرہ، 8 تلواریں۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ کے ہوا میں لہرانے شروع کر دیے۔ جب یہ قافلہ گزرا تو منافقین نے تمسخر اڑایا، کہاں جا رہے ہو؟ کون سا آسرا ہے تمہارا؟ ہمارے نبی کالی کملی اڑے آگے آگے چل رہے تھے۔ ایک مسلمان سپاہی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہ تیگو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اللہ نے آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں اپنی 5ویں پیڑھی باپ دادا کا نام یاد نہیں ہے، 2 مہینے 3 مہینے آنسو بھی خشک ہو جاتے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی پوری آدم علیہ السلام تک پوری 80 پشتوں کو محفوظ رکھا ہے۔ مجھے میرے 5ویں دادے کا نام یاد نہیں ہے۔ اتنے بڑے نبی کے امتی، کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فکر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاتم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثرب بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن دارع بن سبی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائخ بن عابد بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامل بن متشالق بن ادریس بن یرث بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیت بن آدم علیہ السلام۔ 80 پیڑھی اللہ نے، ہم اس نبی کے امتی۔ میرے نبی نے، اللہ نے کہا میرے حبیب قدم اٹھا سنت بناؤں گا، جو گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا، ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، نہ کرے گا حرام کر دوں گا۔ میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال، رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دین بنا دوں گا، زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا، کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب مسکرائے گا چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا۔ اسی کی تو امت ہے۔ بس 12 ربیع الاول آئے گا، ایک اچھا سا جلوس نکالیں گے، محمدی ہونے کا حق ادا ہو گیا، حسینی ہے، محمدی ہے، سارا سسٹم بگاڑ دیا۔ نبی کا فرمان سمجھ نہیں آتا، قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو میرے بعد زمانے میں کبھی تم رسوا نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ کی کتاب قرآن، دوسرا سنتی میری زندگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا میرا طریقہ چھوڑ دے گا، کل قبروں سے انہیں غیروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اکثر نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب، میں نے کہا داڑھی رکھ لے، کہاں ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جائے گی بعد میں داڑھی رکھوں گا۔ افسوس ہے اس لڑکی پر جو صرف اس سنت کی وجہ سے پیغام نکاح کو ٹھکرا دیتی ہے۔ برتھ ڈے منانا، کہاں ہمارا سماج میں کس کی رسم، کس کا طریقہ ہے؟ غیروں کا طریقہ۔
सेलिब्रेट करना, बर्थडे मनाते, केक बांटते, जैसे इसके बच्चे ने बहुत बड़ा एहसान किया हो दुनिया में आकर। आज तक कहीं ये लिखने पढ़ने में सुनने में नहीं है कभी किसी अंग्रेज ने दाढ़ी रखी हो। हम दाढ़ी मुंडवाते हैं, अंग्रेज बनना अच्छा लगता है, मुस्तफा का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता। शाह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े सच्चे आशिक रसूल थे। खत्म नबुव्वत का मिशन उठाया, कहा हमारा नबी आखिरी नबी, ये नाखून नोचे, बगल के बाल नोचे, मनोटनों के हिसाब से चक्कियां, उनको वो आटा गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दे दी, एक खोली में बंद कर दिया, खाना पीना बंद। वो सुपरवाइजर अंग्रेज, इसके दिल में ये बात आई, चल मैं अताउल्लाह की कोठड़ी का विजिट कर लेता हूँ, सुबह 4 बजे का वक्त है। उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, चक्की खुद ब खुद चल रही है। शाह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। कहा शाह जी मैं ये क्या देख रहा हूँ? कहा मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। कैसे अकाबिर थे, पकड़ के लाया गया, क्या आपने फतवा दिया है? कहा कल भी दिया था, आज भी देता हूँ, मौत तक देता रहूंगा। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहूंगा तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। कहा जानते हो इसकी सजा क्या है? कहा सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। कहा इसकी सजा फांसी है। परेशान नहीं हुए, बगल से कफन की चादर निकाली, मेज पर रखी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूँ। का कफन तो यहाँ भी मिल जाता, वहाँ से लाने की क्या ज़रूरत? कहाँ जिस कौम की सारी ज़िंदगी मुखालफत की हो उसकी चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। कहा फतवा वापस ले लो। कहा हरी है शाखे तमन्ना, हरी है शाखे तमन्ना, मगर जली तो नहीं, जिगर की आग दबी तो है मगर बुझी तो नहीं, जफा की तैग पे गर्दन वफा शिआरों की, जफा की तैग पे गर्दन वफा शिआरों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। फतवा वापस मांगते हो? मैं फतवा, ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जिस्म से कपड़े उतार के बर्फ की सिल पे लिटाया गया। अंग्रेज कहता है अहमद अली लाहौरी खत्म नबुव्वत का मिशन हटा दे। कहा ये नहीं हो सकता। बर्फ के 2 पाटों के बीच में भींचा गया, जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया, बेहोश हो गए। अंग्रेज ने इनको धूप में रखा, फिर वापस आए। कहा लाहौरी बता तेरा क्या अकीदा है? कहा जिस्म ठंडा हो गया, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। क्या काबिर थे मुसलमानों, हमारी जिंदगी क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी वक्त आया, वसीयतनामा लिखा, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ा है जिसमें 4 बातें पाई जाए। कितनी बातें बोलो जोर से? 4 बातें पाई जाए। मौलाना मनाजिर हसन गीलानी ने लिखा है इस वली के जनाजे में इतने लोग आए, 20,000 मुहद्दिस थे, 50,000 उलमा थे, 80,000 नाजरा कुरान पढ़ाने वाले थे, 1 लाख हाफिज कुरान थे। इतना लंबा चौड़ा मजमा, सहारनपुर, मेरठ, संभल, देवबंद, चारों तरफ से लोग आए, हजारों का मजमा था। 4 वसीयतनामे, 4 वसीयत लिखी थी। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला कज़ा न हुई हो। दूसरी शर्त, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए मेरी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छूटी हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज न छूटी हो। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पर नजर न पड़ी हो। 4 शर्तें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है कि जिसके अंदर ये 4 बातें पाई जाए, आए और नमाज पढ़ाए। शाम का वक्त हुआ,
مجمع کو چیرتا ہوا ایک نوجوان پاس آیا, کفن کی چادر ہٹائی, گرم گرم آنسو ٹپکے, کہا خواجہ میں جانتا ہوں تو کسے کہہ کر گیا ہے, میں نے بڑی مخفی زندگی گزاری ہے, میرا راز صرف میرا اللہ میرا خواجہ جانتا تھا, جنازہ نہیں پڑھا تھا, پڑھانے والا کوئی نہیں, پڑھاتا ہوں میرا راز کوئی نہیں, شرمندگی اس بات کی پتہ نہیں آگے زندگی کیسے گزریں گی, کہیں ایسا نہ ہو جو باتیں میرے اندر اس کے خلاف ہو جائے. کہاں لوگوں اکٹھے ہو جاؤ, صفے بناؤ, الحمدللہ یہ چاروں باتیں میرے اندر موجود ہے. اگر آج ایسا وصیت نامہ ہوتا نا, سب سے پہلے وہی آگے جاتا جس نے کبھی فجر پڑھی نہیں ہوتی, اور بہت بڑا اللہ والا ہے, چلو نماز پڑھا تو کم از کم واٹس ایپ پر فوٹو تو چلے گا. وہ جھوٹ کا زمانہ نہیں تھا, جھوٹ تو اب چلتا ہے, دھوکہ تو اب چلتا ہے, حرام خوری تو اب چلتی ہے. نقلی دوا بنانے والوں نے کبھی نہ سوچا, سود کھانے والے مالداروں نے کبھی نہ سوچا, ظلم کرنے والے افسروں نے کبھی نہ سوچا, غریبوں کا خون چوسنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہ سوچا یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کر رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ربکم ورب آبائکم الاولین, تیرے باپ دادا کا بھی رب میں, تیرا بھی رب میں. جب میں ان کا پیٹ پالتا رہا, بھوکا تجھے بھی نہیں ماروں گا. ظلم نہ کر, زیادتی نہ کر, حرام خوری نہ کر, کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے, کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے, او اصل حکومت تو میری ہے. جب میں پکڑوں گا ان بطش ربک لشدید, چھڑانے والا بولو کوئی نہیں, چھڑانے والا کوئی. جب میں کووڈ میں پکڑا تھا نا, کووڈ میں پوری دنیا کو پکڑا تھا, ایک وائرس ہزاروں لوگ مر گئے, کفن نہیں ملا, کتنوں کو غسل نہیں ملا. اللہ چاہتا تو میرا آپ کا بھی آکسیجن اپ ڈاؤن کر سکتا تھا, کتنے ہزاروں مر گئے. پکڑا تھا ان بطش ربک لشدید, پکڑا تھا میرے رب نے, ہلکا سا وائرس بھیجا تھا. آج بھی میرا رب قادر ہے, ایک وائرس نے پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے. ساری کائنات کا نظام چلانے والا بولو زور سے کون؟ اللہ. ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ. حاجت روا کون؟ اللہ. بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ. چاند سورج کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ. اللہ نے قرآن میں کہا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. چاند سورج کا نظام, لیل و نہار کا نظام, رات کا آنا دن کا جانا, دن کا آنا رات کا جانا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ کا قرآن کہتا ہے رات کا گھٹانا دن کا بڑھانا, دن کا گھٹانا رات کا بڑھانا, سارا میرے قبضے رب کے قبضے قدرت میں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں ہی دے دیتا ہے, جسے نہیں چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے. ساری چیزوں پر مرضی کس کی چلتی ہے؟ بولو زور سے, میرے اللہ کی. اللہ پہ ایمان بہت بڑی چیز ہے. کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف میرے رب کی, ہم سے کچھ نہیں ہوتا. لاکھ قبر کی مٹی چاٹ کیا ہو, جب تک میرا خدا نہ چاہے وہاں تک کسی کو کوئی اولاد نہیں دے سکتا. میرا تمہارا عقیدہ ہے. جھوٹ کا زمانہ نہیں تھا, آج جھوٹ چلتا ہے. جھوٹ مولانا صاحب ڈرایا مت کرو, جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. دھوکہ کتنا دھوکہ ہے. من غش فلیس منا, اللہ کے نبی نے فرمایا دھوکہ دینے والا میرا امتی نہیں ہے. قرض کے نام پر کتنے پیسے لے کے بھاگ جاتے, ملتے ہی نہیں, پتہ نہیں زمین نکل جاتی ہے, آسمان اچک لیتا ہے. اور یہ جو کہے نا کہ 2 گھنٹے میں واپس کر دوں گا, اس کو تو 2 ہی نہیں گئے. کم مہلت بتا کر وہ پیسہ لینا چاہتا ہے. عادت بنی ہوئی ہے جھوٹے وعدے کرنے کی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
برکتیں اسی کے نام میں، رحمتیں اسی کے نام میں، میرا خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج خدا کی خدائی سمجھ نہیں آتی، تھوڑی سی دیر پنکھا چلا ذہن میں بات آتی ہے، بل زیادہ آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے تم رات دن جس کی ہوا میں زندہ ہو، آج تک سمجھ نہ آیا یہ کس کی ہوا ہے؟ سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی بل نہ بھرنا پڑا، چاند کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی قیمت نہ دینی پڑی۔ ارے او آنکھوں والو، ارے او دنیا والو، آج تک سمجھ نہ آیا سورج چمکانے والا کون ہے، چاند چمکانے والا کون ہے؟ کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی، کتنا خوبصورت دماغ بنایا، کتنا خوبصورت دل دماغ کا نظام چلایا، کتنے خوبصورت ہاتھ پیر بنائے، بنانے والا میں، پالنے والا میں، سنبھالنے والا میں، رزق دینے والا میں، تیری موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جسے چاہتا ہوں جلاتا ہوں، جسے چاہتا ہوں رخصت کر دیتا ہوں۔ میرا آپ کا جینا مرنا کس کے قبضے قدرت میں؟ یہ اور بات ہے مجھے اور آپ کو موت پسند نہیں ہے، لیکن مرنا بولو ضرور ہے۔ ایک آدمی کا کتا مر گیا، وہ بہت رو رہا تھا، کسی نے کہا یار منڈی لگتی ہے کتا خرید لیتا، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا روتا اس وجہ سے نہیں کتا مر گیا، اس وجہ سے ہوں کہ موت کے فرشتے نے میرا گھر دیکھ لیا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ملیں گے خدا کا انکار کرنے والے، لیکن ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس نے موت کو ٹھکرایا ہو، وہ تو اپنا منوا ہی لیتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 5، غاروں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چھپ جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، گھروں میں حجروں میں چلے جاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تیری موت کا وقت آئے گا کوئی تجھے نہیں بچا سکتا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ایک ٹائم آئے گا فنا۔ ارے موت کو بھی موت آ جائیں گی، مشکاۃ شریف میں مینڈے کی شکل میں لا کر اسے بھی ذبح کر دیا جائے گا، صرف ایک چیز باقی رہے گی، ایک ذات باقی رہیں گی، وہ کس کی ذات ہے؟ بولو صرف میرے اللہ کی۔ ایک آدمی تھا، وہ کلیکشن کے لیے، مدرسے کے چندے وصول کرنے کے لیے ایک آدمی آیا ایک علاقے میں، اسی رات میں بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، رات بھی بڑی تھی، گاؤں والے سوچنے لگے یار بڑا آدمی ہے، رات بھی بڑی ہے، چلو آج ہی دفن کر دیتے ہیں، شاید بخشش ہو جائے۔ ٹھنڈی تھی، بہت ٹھنڈی، دفن کر دیا۔ جب واپس آئے تو مؤذن صاحب نے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے تھے۔ میں سمجھاتا ہوں موت کتنا آدمی ڈرتا ہے۔ تو وہ جو آدمی سفیر تھا میری طرح تھا، دبلا پتلا، جیسے مولانا نے کہا میں بستتاً فی الجسم نہیں ہوں اور بستتاً فی العلم میں بھی نہیں ہوں، یہ ان کی وسعت ظرفی ہے، ان کا اچھا گمان ہے، اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ بستتاً فی الجسم نہیں بننا ہے، علم بننا ہے۔ میری طرح دبلا پتلا تھا، وہ چارپائی رکھی ہوئی تھی وہاں، دروازے بند تھے، وہ جاتا تو کہاں جاتا، تو وہی چارپائی میں لیٹ گیا وہ سفیر۔ صبح میں جب مؤذن صاحب آئے تو دیکھا یار گاؤں والے سارا میرے لیے تھوپ کے چلے جاتے، کم از کم اندر تو رکھ دیتے، مجھے اٹھاتے، میں تالا کھول کے دے، یہاں میری ذمہ، 2-3 کو اٹھایا اور اس کو اٹھانے کو لگا، وہ دبلا پتلا تھا، وہ بھی نیند میں تھا، یہ باہر والے بھی نیند میں تھے، انہوں نے اٹھایا، نہ اندر والے کو پتا چلا مجھے کوئی اٹھا رہا ہے، نہ باہر والے کو پتا چلا اندر کوئی سو رہا ہے، اٹھا کے محراب پہ لٹکا دیا یہاں پیچھے۔ مفتی سلمان صاحب آئے فجر میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، یہ آیت بھول گئے، تو وہ لیٹا لیٹا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ایک آیت رہ گئی۔ پھر جو مسجد کا حال بنا، امام صاحب وہیں بے ہوش، کتنے کھڑکیوں سے بھاگ گئے، کتنے بغیر جوتے کے چلے گئے، اور مؤذن صاحب کا تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے موت کا، میں نے عربی سانگ پڑھ رہا تھا، میرے استاد نے سنایا تھا کہ جس کے پاس کبھی کبھی اللہ موت کے فرشتے کو دکھاتا ہے، انسان کی شکل میں بھی بھیج دیتا ہے۔ ایک آدمی تھا جھولے پہ پان چبا رہا تھا، موت کا فرشتہ آیا، کہا کیا نام ہے؟ کہا سلیمان۔ کہا تم کون؟ کہا اسرائیل۔ اچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیرے روح قبض کرنے کے لیے آیا، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ کہا یار ابھی نہیں، تھوڑا ٹائم دے دو، بچے کی بھی شادی کرنی ہے، بچی کو بھی فارغ کرنا ہے، دونوں بچوں کو سیٹ کر دو، کاروبار اچھی ڈگری حاصل ہو جائے، پھر آنا، پھر چلے جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، مہلت دے دی۔
کئی سال گزر گئے، 2 بچے تھے، دونوں ڈاکٹر بن گئے، پھر وہ اسرائیل آئے، کہاں کیا چل رہا ہے، کہاں ٹھیک ہو، کیا نام، کہاں سلیمان، کہاں تم کون، کہاں بھول گئے، کئی سال پہلے آئے تھے، کیا بچے کیا کر رہے، کہاں وہ تو ڈاکٹر بن گئے، کہاں چلیں گے اب، کہا نہیں ابھی تھوڑا ٹائم مل جائے، کہا نہیں اب نہیں ملے گا ٹائم، اب ٹائم، اب یہ صرف اسی کو دکھ رہا ہے، اس کی بیوی اندر ہے، اس کو نہیں دکھ رہا ہے. یہ موت کا فرشتہ پاؤں کے پاس گیا روح کھینچنے کے لیے، تو یہ اس طرح گلاٹی مارنے لگا جھولے پہ. وہ سر کے پاس گیا تو پاؤں کو اس طرف کر دیا، تو اس کی بیوی اندر کچن سے دیکھ رہی کوئی ہے نہیں، یہ گلاٹی کیوں مار رہا ہے. اس کے دل میں آیا کہ کہیں اس کو مرغی کا کھینچ نہ آئی ہو، مرغی کا دورہ نہ پڑا ہو. اس نے فوراً فون لگایا، دونوں ڈاکٹر کو بلا لیا، دونوں بیٹوں کو، کہا دیکھو ابا کو کیا ہو رہا ہے، گلاٹی کھا رہے. تو ایک نے ہاتھ پکڑا، ایک نے پاؤں پکڑا، اس نے آسانی سے روح نکال دی. کہا اس کے لیے تم مہلت مانگ رہے تو خود تیری جان کے دشمن بنے ہوئے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، دارا سکندر جیسے پچھاڑے موت نے، قبروں میں کتنوں کو گاڑ دیا موت نے. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدائے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشاں، خون کا گاڑا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی، یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی. بہار دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. جب تو دنیا سے جائے گا کچھ ساتھ نہ تیرے ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا. کہا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے ساری زندگی میں کبھی بھی عصر کی سنت نہ چھٹی ہو، اور ساری زندگی میں کبھی بھی اجنبی لڑکی پر نظر نہ پڑی ہو. کفن چہرہ آنسو گرے، چادر ہٹائی، کہا میں جانتا ہوں یہ کس کے لیے کہہ کے جا رہے ہو. یقین کرو وہ جو آدمی نوجوان تھا جس کے اندر چاروں باتیں پائی جاتی تھی، نہ کسی مدرسے کا محدث تھا، نہ کسی علاقے کا پیر تھا، نہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث تھا، نہ کسی مسجد کا امام تھا. اس زمانے میں ہندوستان کی کرسی پر بیٹھ کر شہنشاہی کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا. بادشاہ ایسا ہے، پبلک کیسی ہوگی، جو مرتا ہوگا سیدھا باب ریان سے جنت میں جاتا ہوگا. یہ صرف کتابوں میں رہ گیا. کیسے کیسے اکابر دنیا میں آئے. اس لیے مسلمانوں آج پکی نیت کر کے اٹھے، انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی کی راہ پر ڈالنا ہے. بولو انشاءاللہ. مجھے کب جانا ہے دنیا سے، آپ کو کب جانا ہے ہم نہیں جانتے. 21واں پارہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ بولو کسی کو. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. قیامت کب آئیں گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب کہاں کتنی برسیں گی، کل تو کیا کمائے گا، کہاں تو مرے گا، اللہ کے علاوہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے. موت کہاں کس وقت کیسی حالت میں آئیں گی میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے. ہم تو دعا کرتے اللہ سجدے کی حالت میں، احرام کی حالت میں، کعبۃ اللہ کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے کے عالم میں. اللہ مجھے اور آپ کو موت دے دے، ایسی سعادت مندی والی موت اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کرایا، جنہوں نے جس لائن کی محنتیں کی، ہم سارے مل کر دعا کرتے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. گلیا کوٹ، پیٹھ، دیگر اطراف و جوانب سے جتنے میرے محبین چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کی حاضری منظور فرمائے. ان کی حاضری کے صدقے میں اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.